شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بھی یہ جو انہوں نے سورت پڑھی ہے سورہ بقرہ اور اس کا دوسرا پارہ اور جو رکوع ہے یہ 177 آیت سے شروع ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ نیکی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں نا، دن بھر اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں، اور فرض کریں کہ اگر ایک آدمی جیسے اس دن میں کی مثال ہے نا، نام میں نہیں لیتا کسی کا بھی، وہ پھر غیبت میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کا نام لے کے بات کرتے ہیں تو وہ غیبت ہو جاتی ہے، تو غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص ہے، اس سے تمام عمر جو ہے وہ پیسہ حلال نہیں کمایا، حلال طریقے سے جائز طریقے سے، جائز طریقے میں تھوڑی سی ابھی میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اگر اسے وہ پیسے جائز طریقے سے نہیں کرائے، لیکن ہر انسان کے اندر ایک ملامت ضرور ہوتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ضرور یہ کہتا ہے کہ یار میں نے غلط کام کیا ہے، اور غلط کام کرنے کے نتیجے میں پھر اس کے اندر سے اس کو بھی آواز آتی رہتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کروں جس سے کم از کم مجھے جو ہے وہ ایک اطمینان آئے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے۔ مثال آپ کو دے دیتا ہوں، اگر کوئی بھی ڈاکو ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، ایون میں آپ کو بتاؤں جو ایک اللہ معاف کرے، کیونکہ عورت کو جو غلط راہ پہ لگاتا ہے ہی مرد ہے، ورنہ وہ عورت کبھی گھر میں رہے گی، کبھی بھی باہر نکلے گی نہیں، تو وہ کبھی غلط راہ پہ نہیں نکلے گی۔ تو اگر میں اس کو مطلب بہت مجھے تھوڑا سا لفظ ایسے ادا کرتے ہیں تھوڑی شرم آتی ہے کہ جو طائف ہے نا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ضرور اس کو ملامت ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کر رہی ہے۔ اس طرح اگر کوئی چوری ڈاکہ مار رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک ملامت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی نیکی کے کام کریں کہ شاید ان کو اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی طائف ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کر دے گی، کوئی نہ کوئی وہ اس سے اپنے سے روزے بھی رکھے گی، ٹھیک ہے، وہ کہے گی چلو کسی غریب کی مدد بھی کر دوں میں۔ اسی طرح کسی نے رشوت لی ہے، کسی نے بہت ہی غلط طریقے سے کوئی بھی کام کیا ہے، پراپرٹی خریدی ہے، کچھ بھی کیا ہے، تو لیکن اس کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی دسترخوان بنا دیتا ہے کہ جی میرے اندر اطمینان آ جائے، میں نے لوگوں کے لیے نیکی کا کام کرا، کوئی ہسپتال بنا دیا کہ جی نیکی کا کام کرا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بڑے واضح طریقے سے بتا رہے تھے کہ جو بھی جس کی بنیاد جو غلط ہوگی وہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، لیکن ملامت ضرور رہتی ہے۔ تو نیکی کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لی، کسی کے لیے بڑا اچھا کام کر لیا، اور باقی تمام کام ہم نے غلط کیے، چھوڑ دیے۔ تو یہ اسی صورت جو ہے میں اس کے تھوڑے سے آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 177 سے شروع ہے، اور یہ کافی دور تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام ہمیں جو وہ ہیں وہ بیان کر دیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، جو بھی انہوں نے سورت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ مطلب یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے یہ بیسیکلی اس کا تناظر کیا تھا، جب یہ آیت اتری سے پہلے والی اگر آپ دیکھ وہ کہ اس کو کہتے ہیں قبلتین، جو قبلتین تھا پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شمال اور جنوب والی سائڈ ہے، مشرق، وہ اس وقت وہاں پہ جو بیت المقدس ہے، جو آج کل اسرائیل کے زیر قبضہ میں ہے، بیت المقدس، اس کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب شروع میں کعبہ بنا تھا تو کعبے کی طرف ہی منہ کرتے تھے، لیکن بعد میں جب پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اس کو، حضرت سلمان نے جب ہیکل سلمانی بنایا تھا تو لوگوں نے پھر اس کے ساتھ بیت المقدس ہے جو جسے ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں، وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے مکہ میں تو وہ جب کعبہ کو مثلا ایسے یہ آپ منہ کر کے کعبہ کی طرف اسی لائن میں آگے اسی سمت میں جب وہ بیت المقدس آتا تھا تو وہ دونوں کی طرف اس کو کہتے ہیں قبلتین، کیوں کہتے ہیں دو قبلے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ جب وہ کیا کہتے ہیں وہاں سے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد تقریباً پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ وہ مکہ کو بھی اس وقت سمت کی طرف منہ کرتے تھے اور
بیت المقدس کی طرف بھی. تو جب مدینہ آ گئے تو وہ شمال اور جنوب والی سائڈ بنتی. کعبہ ایسے ہوتا ہے پیچھے اور جو بیت المقدس ہے وہ اس طرف آگے ہوتا. تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف پھر اوبیسلی جب اللہ کا حکم تھا تو وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن دل میں ان کے یہ ہوتا تھا کہ میں کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھوں جہاں ان کے آباء و اجداد اس طرح سے کرتے تھے. تو وہ تقریباً یہ میرا خیال ہے 15 مہینے کا ٹائم تھا جب وہ وہاں پہ رہے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو وہ مسجد قبلتین مدینہ کے اندر موجود ہے. اگر کوئی کسی کا اتفاق ہوا جانے کا تو وہاں پر اس طرف منہ کر رہے تھے، یعنی کہ کس طرف؟ بیت المقدس کی طرف. تو وہ جب اللہ کا حکم آیا تو اسی میں نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کا حکم آ گیا. جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہ کہا کہ آپ اپنا اللہ تعالیٰ جب وہ منہ اٹھا کے دیکھتے تھے یا اللہ ادھر رخ کا اجازت دے دیں. تو کہتے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان تھا کہ اللہ، یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا اس کا آگے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے حکم دیں کہ میں کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھوں. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا منہ اٹھا کر دیکھنا اور تمہارا التجا کرنا اللہ نے سن لی، اور اب تم جو اپنا رخ فوری طور پر کعبے کی طرف کر کے اور اب اس طرف نماز پڑھا کریں. تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے انہوں نے اپنا رخ فوری طور پہ کعبے کی طرف کیا اور اسی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھے. تو صحابہ کرام بڑے تشویش میں ہیں کہ یہ اچانک سے ایک دم منہ پھیر لیا انہوں نے اور ادھر ہو گئے کہ بھول گئے ہیں یا کیا ہوا ہے، کوئی مختلف قسم کی کیا سرائیاں ہوئی، لیکن کافی سارے جو تھے انہوں نے ادھر کر لیا. تو جو وہ جیوز تھے وہ یہی مدینہ میں بڑے منظم قسم کے جیوز رہتے تھے. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی قبول کرتے تھے کہ یہ جو جیوز کا جو ہے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں، تو ان میں اور ان صحابہ میں اتنا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. تو لیکن جب وہ چینج ہوا تو پھر تھوڑا سا ان میں تشویش ہوئی، پھر صحابہ کرام، پھر اس کے بعد منافق لوگ بھی بیچ میں. تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو مقاصد تھے. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، دوسرا یہ کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے چینج کرے، کیونکہ وہ یوز کا بھی وہی تھا، مسلمانوں کی طرف سے بھی وہی ہوتا. اس لیے اب جب چینج ہوا تھا اب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ اب کون کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جب یہ ہو گیا تو پھر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا رخ اپنا چینج کر لیا. جو صحابہ کرام تھے کافی سارے نے کہا یہ کیا یار، یہ کیا بات چیت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت 177 ہے سورہ بقرہ کی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیتیں آگے کافی ہیں اس کے تسلسل کے ساتھ ہیں، تو نازل کی کہ ہم اپنا منہ مشرق کریں یا مغرب کریں، یا شمال کریں یا جنوب کریں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے پھر کیا فرماتے ہیں کہ تو نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر، ابھی پہلے سب سے پہلے کیا ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر. پھر کیا کہتے ہیں؟ یوم آخر پر. پھر کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ پر، یعنی کہ فرشتوں پر. پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کی نازل ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے ماننے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، یعنی جو سائل آ جائے ہمارے پاس. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق مغرب. نیکی یہ ہے پہلے کس پر؟ اللہ پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر یوم آخرت پر ایمان لانا، تیسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا، چوتھے نمبر پر اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، پانچویں نمبر پر کہ پیغمبروں کو دلوں سے ماننا، تمام پیغمبروں، ایک کا نہیں کہا، تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دل سے ماننا. ابھی آپ دیکھیں جو کیا کہتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے 3-4 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا لا نفرق بین احد من رسول. یہ آپ کو یہ جو آمن رسول جب شروع ہوتا ہے اس کی بھی تیسری آیت ہے، اس میں بھی ہے سورہ بقرہ کی آخری جو ہے آیتیں اس میں، اور 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمایا. لا نفرق کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لا کا مطلب ہے نہیں، نفرق کا ہم نے فرق نہیں رکھا. لا نفرق بینا کا مطلب ہے درمیان میں، کہ ہم نے فرق نہیں رکھا میں کن من رسول، کہ کسی بھی رسول میں کوئی فرق تفریق نہیں رکھی. احد کا مطلب ہے ایک بھی کسی رسول میں اللہ نے کوئی تفریق نہیں رکھی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں آتا.
باقی ہمارے جو کہتے ہیں ہمارے درس دیتے ہیں لوگ، ہر ایک نے اپنا اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، اور اس کاروبار کے چکر میں وہ جو مرضی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہ حافظ صاحب کھڑے میں، اور بھی اگر کوئی حافظ ہوگا تو یہ بتا سکتے یہ ہے. جی جی پڑھیں ذرا ایک دفعہ. لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا وغفرانک ربنا والیک المصیر. الیک المصیر. ٹھیک ہے. ربنا لا تؤاخذنا. آگے پھر باقی یہ کیا کہتے ہیں، لا کا مطلب میں نے آپ کو عربی پوری بتائی ہے. اگر کوئی شک ہے کسی عربی میں پوچھیں لا کا مطلب کیا ہے، نہیں کا مطلب نفرق کا مطلب فرق سے نکلا ہے. نفرق نا کا سیگا جب آتا ہے، نحنو کا مطلب ہے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، کہ ہم نے یہ نہیں رکھا فرق. ٹھیک ہے. کسی بھی رسول میں احد کا مطلب ایک بھی کوئی رسول میں کوئی فرق نہیں، سب رسول برابر. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کہتے ہیں رسولوں پر پھر کیا کہتے ہیں، اپنا دل پسند، جو ہمیں سب سے بہترین مال پسند ہے وہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. یہ کہتے ہیں یار پھٹ گئے بوٹ، چلو اللہ سے نازا دے دو. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں یار یہ کپڑے ٹھیک نہیں اچھے، چلو اللہ کے نام پہ دے دو. ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں یار کھانا بچ گیا، چلو اللہ کے نام پہ دے دو. نہیں، جو سب سے بہترین چیز ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے نام پہ دیں. آپ جب کبھی ہم جاتے ہیں کسی کے بعد ملنے کے لیے، ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ بچہ کھانا تھا تمہارے لیے لے آئیں. یا کل جیسے ماشاءاللہ انہوں نے کیک کاٹا ہے، تو یہ کہتے ہیں پرانا کیک پہ ایسی 15-20 دن تھا سر، میں کہ چلو سارے نو ونڈ دیں اللہ دے نازا. ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا ایسے. یا کبھی آپ کسی بھی بڑے آدمی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اچھی چیز لے کے جاتے ہیں. ایسے ہم کرتے ہیں نا کہ اچھا اس کو اچھی پرفیوم دیں، اس کو اچھی کوئی کھانے کے لیے اگر کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہترین چیز. اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے بہترین چیز ماں کے لائیں گے. کیوں؟ تو سامنے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ یار برا نہ مان جائے، یہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اگر کوئی سینئر کے پاس جاتا ہے کہتے شاید پروموشن نہ رک جائے، تنخواہ میں انکریمنٹ نہ لگے میری. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہماری سوچ تھوڑی سی بدلنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے میں کتنا کچھ کر رہا ہوں، اس کے لیے ہر چیز. جب کپڑے پہننے کے لیے دیکھوں گا میں کہ اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، جب میں دینے کے لیے سوچوں گا تو بہترین چیز نکالتا ہوں میں. تو میں کیوں اللہ کے لیے جب مسجد جا رہا تھا میں پرانے کپڑے پہنا. کئی لوگ ہوتے ہیں چونا سویدی کر رہے ہیں، پورے کپڑے گندے ہوئے ہیں، منہ بھی ڈھکا ہوا، وہ مسجد میں چلے گئے. باقی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس میں کوئی بات نہیں. لیکن بظاہر میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم از کم جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو اس طریقے سے جائیں کہ ایک سمجھیں آپ کی یہ پوری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. اور جب اللہ کے نام پہ لیے کوئی دیتے ہیں تو اس میں لکھا ہے نا کہ بہترین چیز، جب رشتہ دار کو کسی کو سائل جب آیا تھا، مانگنے والا کوئی بھی ہو، ہم کہا یار یہ بھکاری آپ کے پاس آ گیا. جو سڑک پہ کھڑے تھے نا ان کا میں اس لیے نہیں کہتا، وہ پروفیشنل ہے تو ہم وہ گداگاری کے پیشے کو ہم اگر اس کو دیتے ہیں تو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کو جھڑکے مت، برا بھلا مت کہیں، اس کو سلام کر دیں، معافی مانگ لیں، جو بھی جیسے طریقہ ہے، لیکن احسن طریقے سے آپ اس کو منع کر دیں. لیکن جب آپ کے پاس کوئی آیا تھا سائل، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بڑا سفید پوش ہے، فلانا ہے، اور یہ شکل دیکھ دی کتنا صاف ستھرا بندہ ہے، مانگ رہے گا فلاں، نہیں، آپ کا جو کچھ ہے بہترین طریقے سے آپ اس کو دے دیں رخصت کر. یہ آگے اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر. اچھا مسافروں کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو کہہ، مسافر بہت امیر ہو بے شک، لیکن وہ جا رہا ہے، سفر کر رہا تھا، ممکن ہے اس کے پاس اس وقت پیسے نہ ہوں. بہت امیر آدمی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے واقعہ پیش آ گیا. میں جا رہا تھا، میری جیب میں پیسے نہیں تھے، میں نے کہا چلو آگے اے ٹی ایم سے پیسے نکال دوں. وہ پیٹرول گاڑی میں ختم ہو گیا. وزیر آباد چوک کے پاس پیٹرول پمپ تھا، میں گیا اس سے، میں کہ یار پیسے نہیں ہیں، یا تو تم مجھے اے ٹی ایم نزدیک بتاؤ یا بینک ہے کہیں پہ. کہتے نہیں گجرات شہر کے اندر جانا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں تو بہت دور ہے مجھے، پھر میں لیٹ ہو جاؤں گا، رات کا ٹائم تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی سر آپ پیسے اب یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی لڑکا بھیج دو گے. میں نے پیٹرول ڈلا لیا، مجھے بعد میں خیال آیا کہ یار پیسے نہیں تھے جیب. اب وہ لوگ ظاہر سوچتے ہیں کہ یار اتنی گاڑی رکھی ہے، یہ بندہ کون ہے، کس طرح کا، مجھے بے عزت بھی کر سکتے تھے. پھر وہ قدرتی طور پہ مجھے یاد ہے میرے جو یہ موبائل میں وہ موبائل بینکنگ کا تھا، تو پھر میں نے کہا یار میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں میں پیسے. تو کہتا ہے کہ سر میرا پھر ایزی لوڈ کر دیں مجھے آپ اس کے اندر، تو میں اس کو کر لوں گا. تو میں نے وہ 500 روپے تھے مجھے یاد ہے.
تو میں 500 کا اس کو ایزی لوڈ کرایا. تو ایسے بے شمار جگہ پہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت پیسے بھی ہوں لیکن اس وقت ممکن ہے نہیں ہو, تو اللہ تعالیٰ نے مسافروں کا بھی حق رکھا. ایون مسافروں کو زکوٰۃ میں سے بھی آپ پیسے دے سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کہ آپ مسافروں کو اور جو سائل آپ کے پاس آ جائے, جو مانگنے آ جائے, اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے والے اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں. جو بھی ہاتھ پھیلا لے آپ کے سامنے, تو اگر آپ اس کو دینا چاہیں دے دیں, آپ جھڑکے نہ, اس کو برا بلانا. پروفیشنلس کو میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں, کیونکہ ہم اس کو گداگاری کے پیشے کو ہم سپورٹ کریں گے, پھر ہم اس کو پھر کیا کہتے ہیں اس کو بڑھائیں گے, اس کو اور لوگ ہاتھ پھیلانے شروع. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آئے اس کو ضرور آپ دیں, چاہے جو بھی بہترین طریقے سے آپ دے سکیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ غلاموں کی رہائی پہ. غلام ہوتے تھے پرانے زمانے میں, اب تو خیر غلام کوئی نہیں ہے. پہلے ہوتے تھے کہ غلام ہوتے تھے, تو ان کو آزاد کرانے کے لیے آپ پیسے دیں, اس کو آزاد کر دیں کہ تم آج سے آزاد ہو, وہ بھی آپ پیسے دے سکتے تھے اس کو. پھر کیا کہتے ہیں نماز کا, اس کے بعد نماز قائم کرنے کا ہے. ویسے تو نماز پہلے آتا ہے سب کے, عبادت میں سب سے پہلے عبادات کا اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تمام نیکی یہ چیزیں. پھر آپ کیا کہتے ہیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں نیک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد کریں تو اس سے وفا کریں. جو وعدہ کر لیں, آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا, ہم وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم پورا نہیں کرتے. کسی سے ادھار لیا ہے, کہتے ہیں ہم پہلی تاریخ کو دے دیں گے, پہلی بھی گزر جاتی, اگلی پہلی بھی آئی تھی, 6 مہینے گزر گئے, ہم نے وعدہ خلافی کر دی. بہت سخت گناہ ہے. وعدہ خلافی کبھی نہ توڑیں اس کو. جب بھی وعدہ کیا آپ نے اس میں پورا اترے, جو مرضی ہو جائے آپ. اگر وعدہ پورا نہیں کرتے پھر اس سے مہلت مانگے آپ کہ یار میں یہ پورا نہیں کر پاؤں گا تو مجھے مہلت دیتے آپ. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی میرا خیال اتنا نہیں ہوتا, دے ہی دیتا ہے. اس کو پتہ ہے یار اس نے پتہ نہیں ادھار لوٹانا بھی ہے نہیں لوٹانا. آج کل یہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ کریکٹر ہم جب تک نہیں بلڈ کریں گے اپنا, تب تک ہم روتے پیٹتے رہیں گے کہ قوم خراب ہوگی, یہ قوم. دوسروں کو ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. اپنے اندر بھی ہمیں اوصاف لانے چاہیے, یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں وعدہ کریں تو پورا کریں. پھر کیا کہتے ہیں کہ جو اور تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لیں. یہ راستہ لوگ جو اختیار کرتے ہیں وہی لوگ متقی ہیں. جب بھی مشکل پیش آ جائے, پیسے نہیں ہیں, تنہا کام ہے, کچھ بھی ہے, تو صبر سے کام لیں. اور اگر کوئی باطل سے آپ کا مارکا رہتا ہے تب بھی اس میں صبر سے کام لیتے ہیں. آگے اس کے آگے پھر یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے. اب کس سے خطاب کریں اللہ تعالیٰ؟ جو ایمان لے آئے ان سے. تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم نہیں. اگر کسی سے کوئی قتل ہوئے, اول تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت اس پہ قتل کے اوپر حکم دیا کہ قتل نہیں کرنا, کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا. کسی کو بھی ہم جاتے ہیں, ابھی کل پرسوں جو مارا, یہ بالکل سراسر گناہ ہے. یہ کل پرسوں جو سری لنکن شہری کو مارے, سخت گناہ ہے. ہمارے رویوں میں عدم برداشت کیوں آ گیا؟ یہ سارا کا سارا کاروبار ہم نے شروع کر دیا. اور جائز ناجائز ہمارا ہمیں اب سمجھ ہی نہیں کہ ہم ناجائز کما رہے ہیں یا جائز کما رہے ہیں. کہ اسی وجہ سے یہ ہوا کہ اس کو انہوں نے کہا یہ پیسے پکڑیں تو مار پیٹ کریں, تو یہ کرو تو وہ کرو. کسی نہ کسی جگہ پہ جو بات چیت ہوئی تھی, خیر میں ابھی یہ وہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے جس کی وجہ سے سارا واقعہ پیش آیا تھا. لیکن وجہ یہ کہ کسی کو ناحق قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا. اگر غیر دانستہ طور سے کچھ ہو جاتا ہے, ایک آدمی ہے ویسے شکار کر رہا تھا اور کوئی بندہ سامنے آ گیا تو وہ اس کو گولی لگ گئی, تو یہ غیر دانستہ. اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, آپ جاتے جاتے کوئی بندہ نیچے آ گیا اور فوت ہو گیا, یہ غیر دانستہ ہے. لیکن ایک بندہ کھڑا تھا, آپ نے کہا جہاں تھلے دیں, یہ آپ نے دانستہ کام کیا, یہ گناہ بھی ہوا. پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یا تو اس کے رشتہ دار اس کو اسی طرح سے ماریں یا پھر اس کا قصاص دیں, کہ جتنا وہ رقم ڈیمانڈ کریں آپ سے اس کے مطابق آپ اس کو رقم ادا کریں غیر دانستہ قاتل کے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ قصاص کا حکم لکھ دیا, آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. اور اگر عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے, اور تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے, اور اس پر بھی جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بستغفر اللہ.
اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں معاف کرے. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ سمجھ آئی اس بات کی آپ کو؟ جی کیا سمجھ آئی ہے کہ اس کو اگر کوئی نرمی کا مطلب ہے اگر معاف کوئی کر دے قتل تو وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کہ عقل و خرد رکھنے والے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اور امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. اگلے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت لکھے، اور یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جن کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے میں والوں نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو پھر اس پر کچھ گناہ نہیں، البتہ بخشنے والا اللہ اور رحم فرمانے والا اللہ ہے. آگے اس کے آگے روزوں کا بیان شروع ہوتا ہے، یہ کل انشاءاللہ تعالی کریں گے. آپ